اب جو یہ ذی الحجہ گزرے گا تو 7 بڑے بڑے قطب اور ابدال اور علماء قسم کے لوگوں کو اللہ چنے گا. اپنے اپنے علاقوں سے لوگ اٹھیں گے اور کہیں گے اتنی تباہی اور بربادی آ چکی ہے، اب امام مہدی کے آنے کا وقت بالکل قریب ہے. ان کی تلاش میں لوگ نکلے گے، اور جب مکہ المکرمہ میں وہ حالات ہو گئے، وہاں پر پہنچے گے تو اب پتہ چلے گا. جب طواف کر رہے ہوں گے تو ایک دم سے ان کی نظر امام مہدی علیہ رضوان پر پڑے گی. وہ ان کے بال اور وہ ان کی پیشانی اور وہ ان کا حلیہ اور گیٹ اپ دیکھ کر علماء کرام پہچان لے گے کہ یہی امام مہدی ہے. وہ ان کے پاس جائے گے اور کہے گے کہ آپ ہی امام مہدی ہے، جلدی سے آپ دشمنوں کا مقابلہ کیجئے. وہ کہے کہ میں امام مہدی نہیں ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں. کیوں کہے گے؟ جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیوں کہے گے؟ کیونکہ ان کو اس رات کے ذریعے سے وہ مقام پر پہنچایا نہیں گیا، ابھی ان کو خود کو بھی نہیں پتا ہے. تو ان کو کہے گے کہ آپ امام مہدی، وہ کہے گے نہیں میں امام مہدی نہیں ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں. پھر علماء کنفیوز ہو جائے گے، باہر چلے جائے گے. اب مکہ سے مدینہ المنورہ سارے حجاج آتے ہیں، یہ علماء بھی آئیں گے، امام مہدی بھی آئیں گے. جب مدینہ المنورہ میں روضہ رسول کے قریب ان کو دیکھیں گے تو پھر کہے گے یار وہی نشانیاں، وہی علامتیں، وہی چہرہ، وہی بال اور وہی چال وہی ہے. پھر دوبارہ علماء کرام انہیں پکڑے گے. اب وہ ایسے ویسے علماء نہیں ہوگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی نے فرمایا کہ 70 ابدال ہر وقت موجود رہے گے. ابدال کسے کہتے ہیں؟ ابدال اسے کہتے ہیں کہ ایک قدم جس کا یہاں تو ایک قدم وہاں، یعنی اس کے لیے فاصلہ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے. اللہ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے. کہ 100 ولی جس مقام پر پہنچتے ہیں، ابدال وہ اس ایک مقام پر آلریڈی رہتا ہے، اتنا نیک ہوتا ہے. تو لہٰذا 70 ابدال میری امت میں ہر وقت رہے گے، اور 40 ابدال تو سیریا میں، ملک شام میں ہر وقت رہے گے. کہاں پر؟ ملک شام میں 40 ابدال رہے گے، اور باقی 30 ابدال پوری دنیا میں رہے گے. آج ملک شام میں جو اتنا ظلم ہے، سیریا میں، آج کیا وجہ ہے کہ یہودی قبضہ نہیں کر سکتے ہیں؟ حالانکہ ٹیکنالوجی ہے، میجورٹی ہے، فوج ہے، سب کچھ ہے، مگر اس کے باوجود بیت المقدس پر مکمل قبضہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور کیوں نہیں اپنی مرضی کے مطابق وہ بیت المقدس کو گرا کر ہیکل سلیمانی کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس لیے کہ وہاں پر کون موجود ہے؟ ابدال موجود ہے، کہ جو مسلسل دعائیں کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں. اور یہ ان کی ٹیکنالوجی ابدال کی عبادتوں کے سامنے فیل ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. تو وہ جو علماء ہوگے وہ ابدال قسم کے ہوگے. جب وہ مدینہ میں دیکھیں گے پھر پکڑے گے اور کہے کہ آپ ہی امام مہدی ہیں. وہ پھر کہے کہ بھائی میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں امام مہدی نہیں ہوں. جھوٹ بول رہے ہیں؟ سچ بول رہے ہیں. اب جب یہ علماء کرام، اب دیکھیے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ذی الحجہ میں بغیر بادشاہ کے حج ہوگا. 10 ذی الحجہ کو یہ حج کر رہے ہیں. 11-12 سے اب ان کی یعنی تلاش شروع ہوئی ہے. 10 ذی الحجہ سے 10 محرم آ جائے گی. یہ ایک مہینہ مسلسل ادھر ادھر. مدینہ المنورہ سے پھر یہ علماء مکہ المکرمہ آئیں گے اور پھر عبادتوں میں رہیں گے، دعائیں کریں گے اللہ سے، اے اللہ اتنی خوریزی، اتنی قتل و غارت گیری، امت رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، معصوموں کا خون بہہ رہا ہے، ظالم ظلم کرتا جا رہا ہے، اے اللہ تیری مدد بھیج، نصرت بھیج، اور کسی کو بھیج کے جو ان کا مقابلہ کر سکے، امت کے لگام کو سنبھال سکے. تو جب یہ علماء مکہ دوبارہ جائیں گے تو پھر جب رات میں حضرت امام مہدی مدینہ المنورہ سوئے گے، حدیث میں یہاں تک ہے، تو پھر مدینہ المنورہ میں جب رات کو سوئے گے تو خواب کے ذریعے سے آپ کو اس مقام پر پہنچایا جائے گا. کون سے مقام پر؟ مہدویت کے مقام پر. جب یہ مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ آئیں گے، مابین الرکن والمقام، جب وہ حجر اسود مقام ابراہیم کے بیچ میں آنے ہی والے ہو گئے، پھر علماء انہیں پکڑ لے گے اور پکڑ کر جھنجھوڑے گے زور سے اور کہے گے آپ کہتے کیوں نہیں کہ آپ امام مہدی ہیں؟ آپ میں علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے.
وہ کہے گے ہاں میں امام مہدی ہوں. پھر حجر اسود مقام ابراہیم کے بیچ میں کھڑے ہو کر وہ کہے گے کہ میں امام مہدی ہوں. اور ان کا ایک خطبہ ابو داؤد میں، ان کا ایک بیان، ان کی ایک اسپیچ، ان کی ایک پوری تقریر ابو داؤد میں موجود ہے. وہ کہے گے کہ میں آل رسول میں سے ہوں، اور قرآن و حدیث نے جس چیز کو باقی رکھا میں اس کو باقی رکھوں گا، جس کو حلال کیا میں حلال کروں گا، جس کو حرام کیا میں حرام کروں گا، اور میں اسلامی حکومت پوری دنیا میں نافذ کروں گا. یہ آپ کا. اور آپ کہیں گے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو. اس وقت حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر من عدت اصحاب بدر 313 لوگ بیعت کریں گے. بہت کم ہو گئے. بیعت کہتے کسے ہیں؟ اپنے سے بڑے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اس کے حوالے کر دینا کہ بھائی اب آپ مجھے جیسے چلانا چاہو چلاؤ، تو اس کو کہتے ہیں بیعت کرنا. تو حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر 313 لوگ بیعت کریں گے. موت پر وہ بیعت ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا بیعت رضوان والی بیعت کا ثواب اللہ تبارک و تعالی ان کو دے گا. وہاں پر جو 1500 صحابہ کرام نے بیعت رضوان میں بیعت کی تھی موت پر اللہ کے نبی کے ہاتھ پر، وہ بیعت کو کنٹینیو کیا گیا یہ بیعت مہدویت پر.